حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہے، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ضرور کرنا۔ درود بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ ویسے محسوس نہ کیجیے گا 27 چکلو پہلے خطیب نہیں دیکھا کبھی، اتنے جو سارے پریشان ہو گئے ہو کہ انہیں گورے کی کہنا ہے۔ مولا کا ذکر کرنا ہے تھوڑا سا، اگر طبیعت مزاج بنے، میرا بالکل کسی کو میرا کسی پہ احسان ہوتا ہی نہیں، سنو گے سنا دوں گا، نہیں تو یا علی مدد۔ نہ میں تو ربائی تو گل شروع کرنی ہے، نہ میں نے آپ کو شروع ایسے پیچھے پیچھے ہو کے سارے بیٹھ گئے جی میں اسٹیج سیکٹری آ کے بھی انہوں کرونا ہے، وہ دوڑ گئے نے سارے پر پکھیاں چ ہو گئے۔ اب تو جگہ کھلی ہے، 120 کے تحت بیٹھے، بے شک کھلا کھلا بیٹھے، لیکن اگر آپ سننے کا مزاج بنائیں گے میں آپ کو سنا دوں گا، اگر آپ نہیں بنائیں گے تو میرے آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، میں ہر سال کرتا ہوں۔ مومن کا چہرہ دیکھ لینا جو ہے اس سے بڑا ثواب ہی کوئی نہیں۔ اور اگر آپ سنتے آئیں گے تو ذرا میں سید ہونے کے ناطے دعائیں بھی دیتا ہوں، آپ اپنے حصے کی دعائیں لیتے جائیں، میرے حصے کی داد مجھے دیتے جائیں، سودا کھڑا کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ چلو اچھا، چلے آیت ایک قرآن مجید سے پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اللہ کے گھر کی بات سنو۔ کہانی ہے کہ یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے نا بڑی آسان ساری سنا کے، نہ میں تمہیں آکڑا میرے والے پاسے ویکھنا ہے، اونچا نعرہ مارنا ہے، تسی کیوں نہیں بولتے، تسی کیوں نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ محو گفتگو رہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں آپ کو اس آیت کے ترجمے میں کہانی پہلا ضرور پھر بھی بابا سے بلند پڑی ہوئے بھائی کیا جاکر ابھی آپ نے سماعت فرمایا، میرے بعد اس کو بہت اچھا پڑھنے والے اور مولا کے بڑے نظر لاتے ہیں، یقیناً آپ نے سماعت فرمائی ہے، میں چاہتا ہے ارشاد اللہ کرتی ہے کہ اِنَّا اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، ہم نے پہلا گھر بقا کی وادی میں واضح بنایا، واضح کیا، یہ اللہ کا گھر، اور اللہ نے کہا اِنَّا اَوَّلَ، یعنی جس سے اللہ پہلا کہے پھر اس سے پہلا ہوتا ہوئے، یعنی کعبے سے پہلا گھر کوئی چھپر ثابت نہیں کر سکتا۔ جدی کڑی خاموشیاں میں جان کے اوکی گل سنوں، میں دیکھنا مجلس سے بہن والے کتنے نے تو جان لے توجہ ہے کہ میری جتنی دیر بیٹھا ہوں اتنی دیر پڑھ کر سیکھنا۔ وہ نگران جٹ بھائی ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ تو ظہر کے بعد پڑھا، میں ظہر بھی اتنے پڑھی، پھر میں آخری کہ اللہ تسی اینا تو بعد، وہ پڑھ کے پھر آخر تسی اینا تو بعد شرطہ تب کرنا چاہیے بندی عزت بچانے وہ دیر تک پڑھنے وہ تو سارے میرے تو پہلے پڑھائی، ٹھیک ہے نا؟ میں اس لیے کیونکہ میں سب سے بات کی ہوں تو میں نے سب سے اول کی بات شروع کر دی۔ اللہ کہتا ہے پہلا گھر بقا کی بات، مکہ میں نہیں، پہلا گھر واضح ہوا ہے پھر بقا کا، بقا نکلا ہے بقا سے، بقا کہتے ہیں رونے، پہلا گھر بقا کی وادی میں اللہ کہتے ہیں میں نے واضح۔ اچھا میں صرف آپ کو اتنا کام دیتا ہوں، کوئی بندہ جو آپ سے کہتا ہے، آج کل بڑے بل بھی پاس ہو گئے، علیہ السلام اور رضی اللہ، اے برابر دے برابر، آل محمد کا مقابلہ کرنا ہے، اہل بیت کا مقابلہ کرنا ہے، تو چلو پھر ایک سوال ہے سیدھا سیدھا، میں مجلس بڑی مختصر پڑھ لیتا ہوں، زیادہ طویل باتیں آپ سے نہیں کرنی، صرف سیدھا سیدھا ایک سوال ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پہلا گھر،
پکا کی باتیں میں نے میں نے انسانوں کے لیے واضح کیا اوذی للناس ببکر، میں نے لوگوں کے لیے پہلا گھر واضح کیا ہے۔ سائنس کے پاس چلے جاؤ، حساب کرنے والا کے پاس چلے جاؤ، علم نجوم کے پاس چلے جاؤ، جعفر کے پاس، جس کی مرضی جہاں مرضی دل کر چلے جاؤ۔ بعد میں بندے بل پاس کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی برابری کرانی ہے، پہلے مقابلہ کرانا ہے، تو پہلے سب سے پہلے اللہ جس گھر کو پہلا کہہ رہا ہے پہلے پتہ کر کے وہ کب سے ہے۔ کوئی کیلنڈر ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بیت کب سے ہے، کوئی سال ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت اتنے سالوں سے ہے، کوئی موسم ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ بیت بہت فلاں موسم میں آیا تھا، کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اسے پہلے کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا بیت کب سے ہے؟ تو عقل کے اندھوں جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ بیت کب سے ہے تو یہ کیسے پتا چل گیا اہل بیت کب سے ہے؟ اللہ نے اہل بیت کب سے ہے تمہیں بیت کا پتہ ہی نہیں۔ اچھا یہ گھر پہلے ہوتا ہے کہ گھر والا کی کر کے تمہیں مار ڈالو؟ گھر پہلے ہوتا ہے یہ گھر والے یہ تصویر میں تصویر کاٹی گھر سے بات ہے، گھر والا ہوگا تو گھر بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گھر سے بھی پہلے ہو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اہل بیت کب سے ہیں یہ کسی کو پتا؟ اللہ کہتا ہے میں نے پہلا گھر واضح کیا۔ کہاں کیا ہے؟ بقا کی وادی، اور بقا کی وادی میں جو پہلا گھر ہے، ہم سے دنیا بڑے سارے سوال کرتی ہے، اب ان سوالوں کے جوابات میں جانا نہیں چاہتے، ورنہ پھر تو شرمندہ ہو جاتے، تو شرمندہ ہونے کا نتیجہ یہ جواب آتا کہ ان کو پرچہ کٹا دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ بات شروع کی ہوئی ہے اہل بیت کی کہ ان کے ساتھ علیہ السلام اور رضی اللہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ بندہ پوچھے بھی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو 1450 سال بعد یاد کیا ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، وہ کلنا محمد۔ کل کا ترجمہ 14 نہیں ہوتا، نبی نے فرمایا سارے کے سارے محمد، زہرا بھی اس گھر میں ہے تو محمد ہے، اور یہ سارے کے سارے منی والے۔ منی والے سمجھے؟ من ہوتے ہیں رشتے کے بھی، انہیں پھر میں ذرا ساری کی گرامر سمجھائی تھی تو سب کا سونا، لیکن موٹی موٹی مثال دیتا ہوں۔ من ہوتا ہے رشتے کے لیے، من جہاں بھی لکھا جائے گا رشتے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ منی والے۔ نبی نے فرمایا تھا حسین و منی، من سمجھ میں آئی؟ علی و منی و انا من ہو، فاطمہ بضعۃ منی، حسن و منی و انا من ہو، حسین و منی و انا من الحسین۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ہر کسی کو یہ کہا، علی کو فرمایا علی و منی و انا من ہو، فاطمہ بضعۃ منی، حسن و منی و انا من ہو، حسین و منی و انا من الحسین۔ نبی فرمائے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پتہ چلا باقیوں کے نام سے رسول زندہ ہے، حسین کے کام سے رسول زندہ ہے۔ جو بل پاس ہو رہا تھا اس میں قانونی طور پہ ہم سے 4 بیٹیاں منوانے کی سازش کی جائے۔ یہ اپنی عوام کو بتانا ضروری ہے، میرا نام ہی لاؤ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے تو بل پاس ہوا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا ہے۔ 4، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مان لینا بیٹیاں 4۔ نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی،
فاطمہ اچھا اس کا ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. ڈنڈی کیا ماری جاتی ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اگر ہوتا نا فاطمہ بس تو ابدی پھر تھا جگر کا ٹکڑا. اس میں جگر کہتے ہیں قبر، عربی میں قبر اور ترجمہ جگر. نبی فرما رہے فاطمہ بس فاطمہ میرا حصہ ہے. ایک بیٹی ہے جو حصہ، میری بیٹیاں میرا حصہ نہیں. نبی نے فرمایا فاطمہ بذر منی، فاطمہ میرا حصہ. بندے پریشان ہیں اب یہ قومی اسمبلی ہونا پڑے تو میں اپنے حصہ سمجھاؤں کہ حصہ کہتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے. اس جز کی ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد ان کا بل پھاڑ کے اسمبلی سے بات کریں. جو بندے علیہ السلام اور رضی اللہ علیہ السلام رضی اللہ فرق ہے نا، منی والے اور جب منی والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا، منی والوں کی اوقات کیا. مثال کے طور پہ مثال کی بات نہیں پڑی، میں مثال دے رہا ہوں. کیا میں جو بتانے لگا ہوں حصہ بتانے لگا سارے لے کے نام میں مثال آپ کو دے. یہ تو دیکھ لیں بس تو نہیں سمجھا. اگر سمجھ میں آ گئی دعا لے کے فراز حضرت کاٹی جا رہا ہے جوش اور لان کا میرا کوئی ہوتا ہے. بندے پریشان ہے کہ آپ نے یہ پیسے کر کے آپ نہیں پاڑ دیتے اس کو. اگر امام حسین نے جن بھی کر سکتا ہے. فاطمہ میرا صاحب فاطمہ میرا حصہ، یہ اس کا حصہ. میں نے ابھی آ کے باہر ایک بچے سے کہا بیٹا چائے لے کے وہ سامنے چائے والا بیٹھا. جس بندے کو آ سمجھ جس راستے کے پاڑ کر چھڑیا میں علیہ السلام کا رضی اللہ دفر لگائی. بیٹی ایک ہی ہے اور وہ حصہ رسول کا. میں بچے سے کہوں جاؤ چائے لے. وہ بچہ چلا گیا، اس نے دکان والے کو کہا، اس نے کہا چیزی چائے لے. دکاندار کان پڑ ایک پتیلا چائے کا، تھوڑا سا دودھ، دو چرکا، ایک چولہا لے کے بیٹھا. اس نے کہا بیٹا یہ کس نے دی؟ اس نے کہا جی ہمارے مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا چائے میرے لوگ کیا لائے کیا ہو. اس نے کہا بیٹا مولوی صاحب سے جا کے کہو آدھے کا کچھ نہیں ملتا. تو بندہ بیٹھا جس بات سمجھ میں آئے جو میں سمجھا دیا. اس نے واپس آ کے کہا، اس نے کہا قبلہ وہ کہہ رہا ہے آدھے کا کچھ نہیں ملتا. میں نے آدھا 20 کا پٹا ہوا نوٹ تھا، میں نے وہ ٹیپ کر دیا. میں نے کہا بچہ نوٹ پورا ہو گیا جب مکمل ہو گیا جا کے لایا. اس نے پھر جا کے کہا، اس نے کہا یہ کس نے دیا؟ اس نے کہا اسی قبلہ نے دیا. اس نے کہا قبلہ کو لاہور لے جاؤ ان کا علاج کرواؤ جا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ نوٹ تو انہوں نے پورا کر دیا، ادھر تھا 10 والا ادھر تھا 20 والا. اس نے کہا بیٹا قبلہ کو کہو اس کا وہ حصہ دے جو بالکل اس جیسا ہے. کوئی بندہ جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولے میرے ساتھ. اس کا وہ حصہ لاؤ جو بالکل جس جیسا. وہ شبد ہوئی، میں نے کہا بچہ اس کو کوئی دے گا. میں نے اپنے لوگ کی چھوٹی کھا کے رکھی، گلے میں کپڑا رکھا. وہی نوٹ آدھا 20 کا آدھا 10 کا کوئی دیا. بازار میں گیا میں کہ یار مجھے تو نہیں دیں گے، ایسی کون سی بات. میں جس دکان پہ گیا ہوں لوگوں نے مجھے بھی دیکھا، نوٹ کو بھی دیکھا، انکار بھی کیا، ادھر سے کچھ نہیں ملا. وہ چیڑا آئے وہ 70,000 80,000 چلے کوئی نہ آئے. وہ بندہ نہ حضر کرتا نہ کہ اس بات کتنا ہی ہوگا. انہوں نے کہا اسماعیلی تھی اور جو ہے کہ نہیں پتہ جو حالات میں جمعہ ہے کہ نہیں. کوئی بندہ ثابت کرے مجھے کہ چھری بھی ساتھ آئی. چھری ابراہیم کے خرچ، ابراہیم چل پڑا اسماعیل کو لے. پہلا شیعوں کا جلوس چھری والا عشق میں چلنے والا بازار میں نکلا. جیسے ہی نکلا ابھی مین چوک میں نہیں آیا تھا کہ روکنے والے بھی آ.
से बढ़ जाता। अभी मेन जॉब करिए तो रोकने वाले, अच्छा ये जब भी आते हैं ना अपनी असली शक्ल में नहीं आते, मुकद्दस शरीफा ये तुझे आप समझदार हो तो मैंने बच्चा कटा के आप नहीं वजह है कि नहीं मैं बता दो पढ़े पीछे कोई नहीं आता। अच्छा नहीं होना चाहिए सत्य का। मैं जो कुरान का वाक्य सुना रहा हूँ कि अबू जैन की छता नहीं पढ़ कुरान से बारे उसने आते ही पहले पूछा इब्राहिम प्यारे इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं? मैं 2-3 साल मजलिस से सिर्फ दुआ होगा के गया था मैं पढ़ा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा अब जो 10 मुहर्रम को छुरी चलाने वाले का मिजाज होना चाहिए। उसने कहा छुरी चलाने किस पे? कहा बेटे पे। क्यों? हाँ अल्लाह खुदा है तो कहने कहा नहीं ख्वाब देखा। कहता शुक्र तूने ख्वाब ख्याल जवान बेटे की गर्दन पे ना चला, बड़ी मिन्नतों से मिला, इतनी मुश्किल से पाला, ना चला ख्वाब ख्याल हो। इतनी बात का कहना था या इब्राहिम ने कहा लाहौर वाला दबाव है यहाँ जेड़ा बंदा चुप बैठा ना मैं दुआ कर सामने इब्राहिम अगले साल उन्होंने कुर्बानी पे ले ला ना देवे उन्हें दबा दे यहाँ से अपना हुलिया देके कहते तूने कैसे पहचाना? कहा कि नबी के ख्वाब को ख्याल समझे शैतान होता है। कोई बंदा बैठा है मेरे बाल बोलेगा सारे बोलो हाय बोली है कि नहीं? अच्छा इस तरह के ये जुलूसों में आपको मिले ऐसे छोटे बच्चे होते छुरियां पड़ी ठीक है जो कभी पड़ी होती है तो बच्चे भाग के छूटता। अच्छा वो पहले तो बाप के पास जाते हैं तो अदम लगी छुरी चलाएगा फिर कुछ चलाएगा। अच्छा लाग बाप का दिल होता है ना वो थोड़ा सा पसीज यार हमारी नजर और नहीं मौला खैर करे। अगर तो ना बाप पूरे अकीदे पे कायम वो कहते हुसैन को ले आसे आज मरते तो जाओ। अच्छा उधर से निकल जाते फिर आएंगे बच्चे के पास बैठ जाएंगे माशाल्लाह इधर छुरी आपने चलानी है तो कहेगा हाँ मैंने चलानी है। अबू से पूछा अम्मी से पूछा पहले इजाजत लेनी पड़ती कैसे नहीं चलेगी कबूल ही नहीं होती। बच्चा परेशान हो जाता है और यहाँ तो मार दे तो यहाँ छोड़ दे। यही काम उसने किया। गुरु घंटाल जो था इब्राहिम से गालियाँ खाई तो इस्माइल के पास आ गया। इस्माइल से कहते कहाँ जा रहे हो? कहा बाप का इसके मेरी गर्दन पे छुरी चलाएगा। कहते बात कैसी है? इस उसका है गर्दन तेरी है छुरी तेरी अपनी गर्दन पर नहीं चलाया। 120 साल से ज्यादा की उम्र तेरे बाप की बूढ़े का हो गया दिमाग खराब बूढ़े का दिमाग काम नहीं करता तेरी गर्दन पे छुरी चल के जिंदगी रोज रोज नहीं मिलती। वो तो बूढ़ा है उसका तो दिमाग खराब हो गया। इतना कहना था इस्माइल क्या पहचाना कैसे? कहते जो नबी के दिमाग को करेगा शाबाश जिस बंदे को समझ हाथ में नहीं लगा मेरे कहीं कैसे पड़ जाएगा। आदमी मुक्की पे ये गाल में तो है कि नहीं? जो नबी के अच्छा उधर से निकला अगली जगह उसको पता था इससे मेरा माल चलने का सीधा आया नबी के घर दरवाजे लूत की बीवी गुमराह कर दिया। दरवाजे पे दस्तक दी बीवी की आवाज कौन? हाजरा कौन है? अब बेटा छोड़ का वो शादी पे गए दावत पे गए आ नहीं उसने तुझे बताया है मैं आंखों से देख के आया हूँ उसे सिवा करना है। कहा मेरे साथ जाना पड़ेगा रास्ता मुझे पता है जल्दी बाहर आ मैं तुझे लेकर चलता हूँ। बस इतना करना जल्दी बाहर निकल उसे बचा। बीबी ने कहा लाहौर वाला को दबा दे यहाँ से। कहते बाहर आई नहीं पहचाना कैसे? कहा जब नबी की बीवी को घर से निकलने का मशवरा देना सरकार होता है। कोई बोला यार इसे बात समझ में आ रही है मेरे साथ तो हो गया नहीं आप ऐसे नहीं सारे बोलो बस इतना कहना था या 3 जगहों पे उसने
یقین بنائیے. ایک نبی کا بیٹا بچہ تو خوش ہو گئے. اگلی مہینے کی بات کو سمجھ نہیں آتی, سب سے بڑے نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا. اور یہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے, کوئی سانحہ نہیں, معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. حسین عام بستی کا نام نہیں ہے, اس کا مددگار ہے. یہ جو تحریر ہے یہ شبیر میں جہاں عالم ادھر میں, اور جن کے نام لکھے تھے نا, جن صحابیوں کے, جن اصحاب کے, جن دوستوں کے, وہ نام صرف یہی بیٹھے بیٹھے نہیں, رات چلتے بھی حبیب یاد آ گئے تو بولا دو, سید یاد آ گئے بولا نہیں. اور کا نام بھی شامل تھا اس تحریر میں جو مدینے میں کی گئی, کیونکہ حسین نے وہاں اللہ سے جب معاہدہ کیا تھا, ان کے نام بھی بتائے تھے, ان کے قبیلے بھی بتائے تھے, ان کے حسب بھی بتائے, ان کے نسب بھی تھے. یہ وہاں کا بات ہے. نعت سنتے ہو نا, ابھی میرے بھائی کامران نہیں پڑھ سکتے, 2 منٹ کی بات. نعت سنتے ہو, سید نے کربلا میں باتیں نہیں باتیں, یہ اہل سنت پڑھتے ہیں. میرا تو سنی بھائی بیٹھا, سنیے کبھی نا. سید نے کربلا کبھی پوچھا کسی سے جا کے کون سے والے تھے, کیسے والے تھے؟ جو سید نے لکھا یہ جو کعبہ بنا ہے, میں نے پہلے اللہ کہتا تھا بکا کی بات, بکا نکلے بخار سے. یوم الاس دیکھتے ہیں وقت ہے میثاق کا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے نبیوں سے وعدے دیے, اسے یوم الاس سارے نبیوں سے وعدے دیے. میرا نظر سے مولا آپ کی ریس کی عزت آپ کو اضافہ پڑتا ہے. عمران بھائی مولا قبول, سب بھائی مولا آپ نے جتنی عزت بخشی ہے, مولا کی عزت اپنے بخشی کی جاتا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا میں نے تمہیں نبوتیں دی, رسالتیں دی, میں نے تمہیں عزتیں دی, میں نے تمہیں معجزات دے دی. ایک عہدہ بچ گیا ہے کسی نبی کا, آواز آئی انبیاء کی, کس کا؟ کہا جو جی چاہے لے لیں. لیکن کسی نبی کا ہے تو سارے کیسے لے لے؟ کہا وہ پہننے کی شرط ہے. عہدہ کون سا ہے؟ اللہ کی آواز تاج شفاعت, جو پہنے گا ایسے کی شفاعت کا وہ جانا. اللہ کیسے ملے گا؟ تابوت عادل, اس کے ساتھ ایک کتاب ہے, اس میں شرطیں پوری کرو. ہیلو, آدم آئے, کتاب کھولی, ابھی پڑھائی تھا, آدم روئے بس کر, افاقہ ہوا اللہ کی آواز, آدم کس بات سے بلایا؟ ابھی تو تم نے شرطیں پڑھی, پوری بھی نہیں پڑھی. کل میری بساط سے باہر ہے, اس کا غم اڑا رہے تو پوری کرے. جس نے ہائے کر لی بس وہ شاید سمجھ گیا میں قریب آ گیا. آدم نے خواہش کی تو کربلا کے پردے ہٹے. آدم نے منظر دیکھا, حسین کو رویا ہے ساری زندگی آدم. یہ افسانہ نگاروں کی حقائق میں ذمہ داری سے ممبر پہ کر تفسیر فرات سے پڑھ رہا کہ اماں حوا کو رویا ہے. اتنا بڑا نبی اتنے چھوٹے مقصد تو نہیں ہوتا کہ بیوی کی جدائی میں حسین کو رویا. جس جگہ پہ آدم بیٹھ کے زمین پہ روتا تھا اس کا نام پڑا بکا. اللہ نے اسی بکا پہ پہلا کھاڑ واضح کعبہ. اب پتہ چلا کیوں سیاپوش. کعبہ پہلا امام باڑا ہے حسین کا, اسی لیے تو کالے کپڑے پہنے تو بعد میں افسوس ہے.
میں نے مختصر کر دی تھی، وقت اتنا تھا، لیکن جو بات سمجھانا تھا تو وہ پہنچا۔ نو آئے، تھوڑا تھوڑا روتے رہے، آتے گئے نبی، روتے گئے نبی، پڑھتے رہے نبی، روتے رہے نبی۔ آخر میں نبی آئے ایوب نبی، قرآن کی سند ہے کہ ضامن، قرآن اسے ثابت ہے، بڑا ثابت ہے۔ 2 سے 4 صفحے پڑھنے کے بعد نے کہا مالک میرے بس سے باہر ہے۔ سب سے آخر میں بات یہ میرے آپ کے سلطان نبی، اب میری طرف دیکھیں سے رونا۔ ابھی نبی نے کتاب اٹھائی اور کھولنا چاہتے تھے کہ حسین آ گئے۔ حسین نے آ کے کتاب ایک طرف رکھی، تاج اٹھایا نانا کے سر پر۔ محمد نے تڑپ کے کہا میرا لال اسے پہننے کی کچھ شرطیں ہیں، دیکھ کے کہتے شرطیں جانے میں شبیر جانا۔ پھر میرا لال پڑھنا تھا، انانا حسین ہو گئے، میں تاج واپس نہیں لے سکتا، جو ہوگی میں نبھاؤں گا۔ شافی میں سے صرف میرا نام جچتا ہی تاج آپ کو۔ آ گئے نبی، نزول ہو گئے، آتے گئے جاتے گئے، سب سے آتے گئے میرے آپ کے سلطان نبی کی باری آئی، بس بڑا مختصر کیا سید نے کربلا میں بات نہیں، میرے آپ کے نبی کی باری آ گئی۔ علی مطلوب کا نزول ہوا، شادی ہوئی، حسنین شریفین کا نزول، ظاہر 6-7 سال کا سن دونوں شہزاد ہوئے۔ نانا خطبہ دے رہے گھر سے چلے مسجد کی طرف، دروازے پہ پہنچے تو جبریل آتا ہے۔ جبریل نے نورانی پر حسین کے نورانی پیروں پہ رکھے، رکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے حسین سے پوچھ وہ باتیں یاد ہیں؟ شبیر دے کے کہتا ہے میں بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں۔ جبریل کی آواز ہے اللہ کہتا ہے ان وعدوں پہ دستخط کر دے۔ اتنا کہنا تھا جبریل کے ساتھ حسین چلے۔ نبی جب گھر آتے تھے سید آتے تو حسین نظر نہیں آتے تھے تو نبی کو آنگن سونا دکھائی دیتا تھا۔ امام تڑپ نبی نے پوچھا فاطمہ میرا بچہ حسین کہاں؟ بس اتنا کہنا تھا جو حسن لوٹ گیا۔ آگے کہا نانا مسجد میں آئے تو خطبہ سننے، جبریل آئے کچھ باتوں کی بات ہوئی، حسین دستخط کرنے گئے۔ کتاب کے نظر ملین جملے ہیں، تڑپ کے نبی ایسے جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، دروازے کی طرف ہے، ابائے مقدسہ زمین کے بوسے لے رہے، نبی کو پریشان دیکھا، علی پیچھے چلے، پیچھے سیدہ، پیچھے حسن، پہلا پنجے تنی جلوس تھا، مدینے کی گلیوں میں حسین کی یاد میں نکلا، نبی باہیں پھیلا کے مدینے کی گلیوں میں گئے تھے یا حسین۔ مدینے سے باہر پنجے تنی کیلا، آپ کا میرا شبیر بادشاہ رخسار کی طرف سے سویا، نبی تڑپ گئے، شبیر کو اٹھایا، رخسار سے مٹی صاحب کی بوسہ لے کے کہتے ہیں میری زندگی میں مٹی پہ کیوں سوئے؟ شبیر مدینہ ہے، کربلا نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ تفسیر فرات میں لکھا جب تک حسین کو گھر لے لیا، نبی رخسار پہ بوسے دیتے رہے، شبیر کو گھر لیا، لا کے تخت پہ بٹھا، پنجتن سامنے بیٹھے، نبی کی آواز آئی حسین کہاں گئے تھے؟ دیکھیں فرماتے نانا وہ جبریل نے کہا تھا اللہ کے اندر وعدے یاد ہیں، ساتھ یہ صفات والے، بس اتنا کہنا تھا جیسے نبی کے چہرے پر موت کی سردی بڑھتی چلی گئی۔ اور حسین کیا لکھا تھا؟ کہنا ناما کے سامنے پڑھو، علی بطول کی بات اٹھاؤ، آج میرا بچہ اپنی بجلے صاف پڑے۔ پھر حسین کیا ہوا؟ کہا نانا میں نے دستخط کیے، کہا نانا لکھا کیا تھا؟ حسین الوادو شبیر دے کے کہتے نانا لکھا تھا 28 رجب ہوگی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے والی زینب کو لے کے نانا کا روزہ چھوڑنا ہوگا۔ نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں، نانا لکھا تھا 4 شوال کو مکے پہنچنا ہوگا، نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں، نانا لکھا تھا 8 ذی الحج کو امت حج نہیں پڑھنے دے گی، عمرے میں حج بدل کے تجھے اللہ کے گھر کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، نانا میں دستخط کرایا ہوں، نانا لکھا تھا کہ کربلا کا سفر شروع کرنا پڑے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں، نانا لکھا تھا کہ راستے میں رقیہ کے بیوہ ہونے کی خبر آ جائے گی، نانا میں دستخط کرایا ہوں، نانا لکھا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہوگا، نانا میں نے دستخط کر دیے
दिए हैं। नाना लिखा था कि 2 को खैमे दरिया से उखाड़े जाएंगे, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 5 को पानी बंद हो जाएगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 7 को पानी खत्म हो जाएगा, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 8 को अली असगढ़ का अपना शुरू करेगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था नामे मुहर्रम को खाली पूजा लेंगे, सकीना अब्बास के पीछे पीछे होगी, गाजी कभी इस खैमे में कभी इस खैमे में, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था नामी की रात आ जाएगी, खुश्क होठों से प्यासी बहनों को कुरान सुनाना होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 10वीं का दिन आएगा, और जैसे मेहमान बनाने होंगे, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था हबीब की लाश आ जाएगी, नाना मैंने दस्तखत कर दिए है। नाना लिखा था हसन का 13 साल का यतीम होगा, घोड़े दौड़ जाएंगे करबला की सहरा से, उसे खुश्क पत्तों की तरह अपने दामन में चुनना होगा, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था अली असगर के गले पे 100 का तीर लगेगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए है। नाना लिखेगा 18 साल का अली अकबर होगा, अपने हाथों से उसके सीने पे जान उड़ा के बच्ची का फल निकालना होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए है। नाना लिखा था अब्बास के बालू कट के गिरेंगे, अपनी झुकी हुई कमर के साथ उन्हें उठाना होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए है। नाना लिखा था करबला की